السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے جی، آسانیاں کرے آپ سب کے لیے۔ اچھا، آج پاکستان میں جو ڈرامہ چلایا گیا، ایک لیٹسٹ ایپیسوڈ تھا۔ یہ پاکستان میں جو ڈرامہ چل رہا ہے 75 سال سے، آج اس کا ایک لیٹسٹ ایپیسوڈ دکھایا گیا، جس کے اندر جو پروڈیوسر ہیں، ہدایت کار ہیں جو ان سے اس ڈرامہ کے، وہ شاید انہوں نے کسی اپنی کمزوری اور کسی ڈر کی وجہ سے ایک گرفتاری کر لی، عمران خان کی گرفتاری کی ہے جو ان سی۔ اب وہ گرفتاری اس گرفتاری سے اُنا ہو رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کوئی کمزوری ہے، کوئی ڈر تھا، جس ڈر کی وجہ سے، جس ڈر کی بدولت اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ورنہ اصولی طور پہ تو حق یہ بنتا تھا، وہ جڑا بولی جاندہ سی پہ بولی جاندہ سی پہ اندر کو تھوڑے کو نتھ نہیں پائی جاندی پئی۔ اصولی طور تے تو بڑا آسان جہا دا حل سی کہ تساں میدان لاندے، اودے نال میدان 'چ آ کے کول کر دے، پتہ چلدا، کوئی دنگل چلدا، پتہ چلدا کون جتیا کون ہریا۔ لیکن آپ نے پھر وہی والی جو ان سی تھی، وہ جو ہدایت کاری آپ کی ہے، آپ کی جو فنکاری ہے 75 سال سے پاکستان کے اوپر جو بہت بھاری ہے، وہ کام آئی، اور آپ نے پھر دوبارہ سے اس طرح سے قابو کیا کہ عمران خان کو محسوس بھی نہ ہو سکا کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ اب گرفتار ہونے کے بعد جو ان سے معاملات ہیں، میرے پاکستانی جوان جو ان سے ہیں، میرے پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم سب ایک قوم ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب ایک قوم ہے، ایک قوم کی حیثیت سے آپ اپنا شعور اجاگر کریں، اور یہ جو 75 سال سے ڈرامہ چلتا آ رہا ہے، اس ڈرامہ کے خلاف آپ اسٹرگل کریں۔ آپ کسی شخصیت کے پیچھے، اگر آپ کسی ایک پرسن کے پیچھے یہ والے معاملات کریں گے، تو آج سے چند سال پہلے یہی والے معاملات ہوئے تھے جی پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اس کا جو سا پی ایم ایل این کا جو سا ورکر تھا، وہ جذباتی طور پہ، میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، اس کیفیت کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بذات خود ورکر تھا میاں نواز شریف کا۔ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، جذبات میں آ کے بڑے دکھ ہوتے ہیں، اور پھر جذبات کے اندر آ کے بہت سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ جو غلط فیصلے جو ان سے ہیں، وہ ان لوگوں کی جو ان سے آپ کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو اس قوم کے دشمن ہیں، ان کی جیت ہے اس بات میں کہ جب آپ نے جذباتی ہو جانا، جب آپ جذبات میں آ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور موسٹلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم جو ان سے یہ زیادہ تر جذبات میں آ کے غلط کرتی ہے، اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں تباہ کر دیتے ہیں، راستے بلاک کر دیتے ہیں۔ آج میں لاہور میں تھا اس وقت، جس ٹائم پہ گرفتاری ہوئی عمران خان کی، اور پتہ چلا کہ جی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اور اس گرفتاری کے بعد جو ان سا سلسلہ چلا، چند گھنٹے تک تو سکوت رہا، لیکن پھر بعد میں ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ اب وہ بدقسمتی ہے اس قوم کی، اس ملک کی، کہ کچھ بھی کر لیا جائے، جیسے بھی کر لیا جائے، اس ملک کے حالات نہیں بدلتے، اس قوم کے حالات نہیں بدلتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ریزن ہے کہ لیبل چینج کر دیا جاتا ہے، اندر وہی گندا پانی ہے۔ صرف لیبل چینج کر دیا جاتا ہے، اندر وہی گندا پانی ہے۔ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ کے سٹکرز لگا دیے جاتے ہیں نئی ڈیٹ کے ساتھ، چیز وہ ایکسپائر ہے۔ پاکستان کا نظام بھی جون سا ہے، یہ ایکسپائرڈ سسٹم ہے۔ اس نظام کے تحت دنیا کے اندر، یہ میں بات ایشیا کی، یورپ کی، امریکہ کی، یا کسی مخصوص خطے کی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک اس نظام کے تحت ہیں، اس قانون کے تحت ہیں، جسے کامن لا کے نام سے جانا جاتا ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی ان کی عمر ہو چکی ہے، کوئی 70 سال کا ہو گیا، کوئی 80 سال کا ہو گیا، کوئی 75 سال کا ہو گیا، اب وہ سارے کے سارے پستی میں ہیں، ترقی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس سسٹم کے اندر ان کو اس طرح سے جکڑ دیا گیا کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی ریسنٹ اگزامپل دیکھ لیں آپ، ہمارے پاکستانی جو ان سے ہیں، پاکستان کے ساتھ 75 سالوں سے کھلواڑ ہوتا آ رہا ہے۔
75 سالوں سے لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، احتجاج کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے احتجاج رہتا ہے صرف تب تک جب تک جذبات زندہ ہیں۔ اب جذبات تو وقتی تھے، جس طرح سے غصہ وقتی آیا اسی طرح سے جذبات بھی وقتی ہیں، 2 4 5 10 منٹ یا 2 4 5 10 گھنٹے میکسیمم۔ بھائی پاکستان کو اگر آپ نے آزاد کروانا ہے، یہ جو سی بات عمران خان کرتا ہے حقیقی آزادی والی بات، حقیقی آزادی پاکستان کو صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے، اور وہ صورت یہ والی صورت ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے قوانین ہوں، پاکستان کا اپنا ایک نظام ہو، اور وہ نظام، وہ قوانین ہمیں اسلام نے بہت پہلے کے دیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس میں یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارے پاکستانی جو ان سے ایلیٹ کلاس ہیں، ہماری جو ان سی کریم ہے، اسے تھوڑا سا اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستانی قوم سوشل میڈیا کی بدولت اور پرنٹ میڈیا کی بدولت، اور اس کے بعد یہ جو سا آپ نے پاکستان کے اندر ایک جن چھوڑا تھا، میڈیا کا جن، اس کی بدولت قوم بہت حد تک سیاسی معاملات میں باشعور ہو چکی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بے حس ہیں، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ یہ بے ایمان ہے، یہ بھی مطلب اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ بھی ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ پاکستانی جو ان سے ہیں یہ بڑے طریقے سے چونا لا دیں، پتہ ہی نہیں چلن دیں تمہیں۔ یہ ساری چیزیں ہٹ کے اس سے علاوہ اور اس کے بعد جو ان سے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آج پاکستانی قوم جو ان سی ہے بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے۔ اب یہ جو پس پردہ جو ان سی قوتیں، جو ان سی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی طاقتور ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس واقعی ہی کوئی ایسی چیز ہے، یا آپ جینئنلی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے آپ مخلص ہیں، تو اس فتنہ کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، آپ ملک و قوم کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ تو صرف اور صرف وفادار ہیں اپنے پیٹ کے، آپ وفادار ہیں اپنے خاندان کے، آپ وفادار ہیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم جو ان سی یورپ میں ملنی ہے، آپ وفادار ہیں آپ کے بچوں کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے پیرنٹس کی اگر وہ زندہ ہیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی اگر وہ بھی زندہ ہیں، ان کے نام فارن کنٹریز میں پراپرٹیز جن کی ورتھ ملینز آف ڈالرز میں ہے۔ آپ کو تو ان چیزوں سے غرض ہے، آپ کو پاکستان سے غرض نہیں ہے، آپ کو پاکستانی قوم سے غرض نہیں ہے۔ یہ میں مخاطب ہوں جی ان لوگوں سے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں، 75 سالوں سے جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ یہ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را مہربانی کریں اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر ہن سانو معافی دے دیو۔ تساں تے بابا مال کٹھا کر لیا، ہن تے ہر پاکستانی 25-30 لاکھ آلموسٹ اتنے پہنچ چکا ہے کہ بھی انہیں 25-30 لاکھ روپے کا پیدائشی مقروض ہے، کہیے انہیں ماں دے پیٹ چی رہنا تے قرضہ اتنے پہلے ہی چڑھ گیا بھی 22-25 لاکھ تک، 30 لاکھ تک وہ قرضہ ہی ہو کے تے پھر انہیں دنیا تے آنا ہے۔ تے سرکار میں کرنا کہ سانو معافی دے دو تسی جناب، کہ سارے بچے جڑے نے وہ ساری عمر بس اسی چیز سے گزار دیں گے کہ انہوں نے اپنے سر تے چڑھیا قرضہ اتارنا، تے قرضہ کیڑا سی جڑا انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، جدا انہوں نے استعمال ہی کوئی نہ کیتا۔ ایک پیسے دے بھی روادار نہیں ہے اسی اس پیسے دے جڑے پیسے تساں ساڈے تے قرضے دی صورت چاڑ دیتے نے۔ تے عیاشیاں ساریاں تہاڈیاں، پریشانیاں ساڈیاں، انج تے نہیں نہ چلدا ہوندا۔ سرکار انج نہ کرو، بڑا ہو گیا ہوں۔ اور پاکستانی قوم جو سی ہے، کہ میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس کوئی مناسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے جس سے میں یہ بات سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، فیس بک کی حد تک احتجاج کرنا ہے تو اسے جتنا مرضی کر لیں، اسے سالوں تک کر لیں، اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی بات کی جائے، حقیقی آزادی کے لیے یہاں پہ کام کیا جائے، دین یو ہیو ٹو سیکریفائس۔ یہ میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے کہ کون کون سی چیز اور کیا کیا
حد تک آپ کو قربانی دینا پڑے گی، لیکن قربانی دینا پڑے گی۔ اس کے بغیر آپ حقیقی آزادی والی بات نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ ذہنی غلامی سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ ان لوگوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے متحد ہو کے اکٹھے ہو کے اس نظام کے خلاف نہیں نکلتے۔ لوگوں کے خلاف نہ نکلیں آپ، اداروں کے سربراہان جو ان سے ہیں آپ ان کے ساتھ یا ان کے متعلق نفرتیں نہ بانٹیں۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین جو ان سے ہیں آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، یہ کس نے گرفتاری کر لی آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کس نظام کے تحت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اس نے اسی طرح سے چلتے رہنا جب تک آپ نے اس نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہونا۔ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پاکستان آزاد ہوگا، اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پاکستانی قوم کی عزت بحال ہوگی، اس نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے بچوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے جینے کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، کپڑا پہننے کا، وہ بنیادی حق ان کو ملے گا۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے اس طرح سے احتجاج کرتے رہیں گے کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں چلے گئے یا فیس بک کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی، بڑا ہائی ڈیفینیشن کیمرہ یوز کر کے آپ نے اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو جی ہم نے انقلاب لے آنا ہے، جی ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے انقلاب نہیں آتے، انقلاب آتے ہیں ایک قوم بننے سے۔ ابھی تک تو آپ قوم ہی نہیں ہے، آپ مطلب کوئی پی ٹی آئی دا، کوئی نون لیگ دا، کوئی پیپلز پارٹی دا، کوئی لبیک والے دا، کوئی پتہ نہیں نہ کیڑی کیڑی جماعتیں نے کوتر سو جماعت ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہمارا فیلئر ہے کہ پاکستان کے اندر سینکڑوں جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں۔ اب آپ کیا کریں گے، کس کو آپ برا کہیں گے؟ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو برا کہتی ہے، ہر سیاسی جماعت جو ایک دفعہ چاہے چند دن کے لیے حکومت میں رہ چکی ہے اس نے آنے والوں کو یا اپنے سے پہلے والوں کو الزام دے دینا ہے کہ جی سارا نظام جو ان سے ہے ڈسٹرب ہوا ان کی وجہ سے، جیسے کہ آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس نے الزام لگا دینا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کل پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ الزام لگاتی تھی پی ایم ایل این کے اوپر، اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے الزام لگانا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ الزام لگا رہی تھی پی ایم ایل این کے اوپر، یا وہ الزام لگا رہے تھے جی جرنیلوں کے اوپر، وہ جو ان سے جرنیل جنہوں نے پاکستان کے اوپر 40 سال سے زائد حکومت کی۔ پاکستان کی عمر 75 سال ہے، جس میں سے 40 سال سے زائد پاکستان کے اوپر حکومت کرنے والے کون ہیں؟ خلائی مخلوق نہیں، نامعلوم نہیں، پتہ نہیں کون ہے وہ، مجھے نہیں پتہ۔ اسی طرح ہی سنتے ہیں جنرل جو ان سے ہیں وہ جرنیل ہوتے ہیں، یہ پاک فوج کے اندر جرنیل ہے، پاک فوج کے اندر۔ اب پاک فوج کا ایسا نام ہے جی، ہم پاک فوج کا نام آتے ہی ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہمارے دل پسیج جاتے ہیں۔ پاک فوج کا نام آتے ہی ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پاک فوج کا نام آتے ہی ہم لوگ اسی شدائی ہوئی جانے ہیں، فوجی کو ساڈے سامنے ایسی انہوں سلوٹ ماری ہے، سرکار سانو معافی دے دو، ہم بچپن سے سلوٹ مارتے آ رہے ہیں آپ کو، آپ ہمیں معاف کر دیں سرکار۔ جناب اے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے جناب کہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین جو ان سے ہیں، جو اس ملک کا حق ہے، جو اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا حق ہے، ہمارا حق ہمیں دے دیں۔ آپ کے لیے اللہ آسانیاں کرے، آپ کے لیے اللہ خیر کرے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بلینز کے حساب سے ڈالرز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، آپ پریشان اہم ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کی تو 5-7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہیں، کیوں اتنی پریشانیاں لے رہے ہیں، آپ کیوں اتنا وفادار بن کے دکھا رہے ہیں ہمیں کہ ہم تو بڑے ہی مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس کو نوچنے کے لیے، ان کے حق کھانے کے لیے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنے کے لیے، ان کے اوپر اس نظام کو مسلط کرنے کے لیے جو نظام خالصتاً غلاموں کے لیے بنایا گیا تھا، آپ اس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ آپ اس نظام کو بچانے کے لیے عمران خان جیسے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جس نے بتا دیا کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، جس نے آپ کو ایکسپوز کر دیا، آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہونے والا۔ اب تو جاہل اور گنوار لوگ ہیں نا، ان پڑھ جنہیں آپ سمجھتے ہیں، اب انہیں بھی پتہ چل چکا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے۔ تو میں درخواست کروں گا آپ سے، مہربانی کریں ہمارے اوپر، ہمیں معافی دیں، اور ٹھیک ہے جی، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، سب احباب سننے والے جتنے بھی، وہ چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اس طرح سے کر کے کہ آپ کا کوئی لیڈر جو ہے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں اس کو اریسٹ کر لیا، اس کے ساتھ بے معنی تشدد کیا گیا یا اس کو ڈی گریڈ کیا گیا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. اب یہ والے معاملات روٹین میں آپ کے ملک کے اندر یہ والے معاملات چلتے ہیں. ایک چور پکڑا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا چور جس نے 2-4-5 ہزار کی چوری کی ہوتی ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو سا ہے محکمہ، پولیس کا محکمہ، اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتا ہے، کس طرح اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو سائیکلوجیکلی اس کو ٹارچر کر کے اس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں جاتا کہ وہ نارمل زندگی گزار سکے. کہ ایک دفعہ بندہ جیل میں ہو کے آ جائے، اس نے پھر پرماننٹ کرمنل بن جانا ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر سے جو بھی ڈر تھا، جو بھی خوف تھا، ہماری جیلیں، ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر انتہائی زیادہ نفرت اپنے لیے بھر دیتا ہے ہمارا نظام. کیونکہ یہ نظام بنایا گیا تھا خالصتاً غلاموں کے لیے، آزاد قوموں کے لیے یہ والا نظام نہیں تھا اور نہ ہی یہ چل سکتا ہے. لیکن ہم پاکستانی ان کا صبر دیکھیں آپ، 75 سال سے برداشت کیے جا رہے ہیں، 75 سال سے آپ مسلسل اس کو برداشت کیے جا رہے ہیں. اب بہت ہو چکا ہے، اب مزید برداشت کرنے کی سخت ہم میں تو نہیں رہی، تو نہ ہی اس کو برداشت کیا جانا چاہیے. اب تو آپ کو آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہونا، انقلاب لے کے آنا ہے تو قربانی دینا ہوگی آپ کو قربان کرنا ہوگا، اپنا وقت قربان کرنا ہوگا، اگر ضرورت پڑے تو اس ملک و قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا ہوگی. پھر کہیں جا کے اس غلامانہ نظام سے، اس فرسودہ نظام سے، اس بوسیدہ نظام سے، اس تعفن زدہ نظام سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ادروائز پھر آپ خجل ہوتے رہے، خار ہوتے رہے، کوئی آپ کا پریشان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کا حال نہیں پوچھنے والا ہوگا. بس اتنا ہی ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھنا چاہیں پھر بھی ٹھیک ہے. آپ خوش رہیں، خوش رہنے دیں، آسانیاں بانٹیں لوگوں کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اللہ حافظ.